پاکستان میں حالیہ مانسون بارشوں اور سیلاب نے تاریخی تباہی مچائی، جس میں صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ تقریباً 46 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں، جس میں کاٹن 100%، چاول 75%، گنا اور دیگر کاشت کو ناتلافی نقصان پہنچا ہے۔ سندھ کے علاقے دادو، مہر، سیون اور خیرپور ناتن شاہ اس سیلابی صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے ہیں، جہاں اب تک 80% پانی موجود ہے۔ خیرپور ناتن شاہ سے تعلق رکھنے والے کاشتکار ڈاکٹر ہادی بخش جوتوئی اس حوالے سے کہتے ہیں: ہمارا جو علاقہ ہے وہ بہت سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے۔ خیرپور ناتن شاہ، دادو، مہر، یہ علاقہ جو ابھی تک 4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، سارا علاقہ ڈوب گیا، گاؤں ڈوب گئے، شہر ڈوب گئے۔ خیرپور ناتن شاہ تحصیل تھا وہ ڈوب گیا، ابھی تک وہاں سے پانی نہیں نکالا گیا ہے۔ ابھی بھی ہماری تقریباً 80% جو زمین ہے وہ پانی کے اندر ہے، اور یہ ابھی سندھ میں کبھی ہم نے ایگریکلچر کو اتنا تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جو اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے، اور تقریباً 80% ہمارا ایگریکلچر سندھ کا تباہ ہو چکا ہے۔ 2 کراپ تو سندھ کے چلے گئے، پیڈی بھی چلی گئی جو ہمارا لاکھوں ایکڑ یہاں پہ آباد ہوتا تھا، اور اتنی یہاں پہ بلینس کے حساب سے ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی تھی اور ہمیں فارن ایکسچینج ملتی، وہ بھی ہمیں نہیں ملی۔ ماہر زراعت عبدالصمد ابڑو اس وقت سندھ میں کاشتکاری کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: خریف کی سیزن میں ہمارے خاص طور پہ لوور اینڈ اپر سندھ میں جو سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے تباہ کاریاں ہوئیں، تقریباً ہماری جو کاٹن کی فصل ہے وہ 85% ہماری تباہ ہو گئی، اور اس کے بعد اپر سندھ میں جتنی چاول کی کاشت تھی وہ تقریباً 90% ہماری وہ تباہ ہو گئی۔ اور اب ہم ربی میں چل رہے ہیں، اور ہم زمینداروں، آبادگار، کاشتکاروں کو یہی میسج کریں گے کہ جو خریف کا جو لاس ہوا ہے وہ مہربانی کر کے اس گندم میں پورا کیا جائے، اور گندم کی بہتر پیداوار لینے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی کھادیں اور متوازن اور متناسب کھادیں ڈالیں تاکہ ہماری فی ایکڑ پیداوار بڑھے۔ لاس جو ہونا تھا قدرتی طور پہ وہ لاس ہو گیا، یہ قدرتی آفت تھی، لیکن اب ربی میں ہم زمینداروں کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ گندم لگائیں، اور گندم لگانے کے علاوہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کریں، تو اس مرتبہ گندم بہت اچھی ہوگی اور ہمارا سندھ اور پاکستان گندم میں خود کفیل ہوگا۔ محکمہ زراعت سندھ میں گندم کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے کسانوں کو 5,000 روپے فی ایکڑ بیج کی مد میں امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اسلام الدین راجپوت، ڈویژنل ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن حیدرآباد کہتے ہیں: گزشتہ برساتوں میں ہمارے یہاں سندھ میں بہت بڑی تعداد میں فصلوں کی تباہی ہوئی، جس میں کاٹن جو ہے 80 سے 90% کاٹن کی تباہی ہوئی ہے، کھجور کا 100%، 60 سے 70%، چاول کی بھی اس میں نقصان ہوا، باقی سبزیاں تھیں جس میں اسپیشلی جسے ہم پیاز کہتے ہیں، اس کا آج کل بڑا بحران ہے، وہ 100% تباہ ہو چکی تھی۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ نے کچھ اسٹیپ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کہ پروگرام لانچ کیا ہوا ہے کہ ذمہ دار جو گندم کاشت کر رہے ہیں ان کو ہم 5,000 روپے فی ایکڑ ری ایمبرسمنٹ کی صورت میں کیش ٹرانسفر، اس سلسلے میں اس کا سروے جاری ہے، اور تمام آبادگار جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں جنہوں نے گندم کی کاشت کی ہے ربی 2022 میں، ان کو کیش ٹرانسفر کے سلسلے میں سروے جاری ہے، اور وہ انشاءاللہ 10 سے 12 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اور کبھی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ جنوری میں ان کو کیش ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ موجودہ حکومت سندھ میں اس وقت کاشتکاروں کو سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ 2 ملین ٹینٹ، 3.5 ملین راشن بیگز بھی متاثرین میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ میں کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے سرسبز کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع تھا پیداواری مہم برائے گندم۔ صوبہ سندھ میں گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس کنونشن میں مہمان خصوصی مشیر وزیر اعلیٰ برائے زراعت جناب منظور وسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے لوگوں کی جو مدد کی، اس میں مسائل حل ہوئے ہیں۔ ہمارے گورنمنٹ سندھ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے وقتاتی اسٹیپس لے کر کے اس میں جو ایکشن کیے اور مدد کی لوگوں کی، تو اس میں میرے خیال میں اچھا فرق پڑا اور لوگوں کو کچھ مسائل بھی حل ہوئے۔ اس میں اگر دیکھا جائے کہ بھئی تقریباً 2 ملین کے قریب ہم نے ٹینٹ دیے ہیں، اور 3.5 ملین کے قریب راشن کے بیگز دیے جاتے تھے ہمارے طرف سے، وہ دیے ہیں، اور اسی طرح کا کمبل ہیں، اور اسی طرح کا بہت سے چیزیں ہم نے دی ہیں، اور اسی طرح NGOs نے بھی سپورٹ کیے، آپ لوگوں نے بھی سپورٹ کیے۔ ربی
का जो वीट का मसाला है, और वीट के लिए पहले तो हमें काश्त करने के लिए ज़मीनों को हमवार करने की कोशिश की, उसमें मदद की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। और उसके साथ साथ आज आने का मकसद है कि फातिमा फर्टिलाइजर के तरफ से एक सेमिनार रखा गया ताकि अवेयरनेस हो लोगों को कि DAP या यूरिया के लिए यहाँ से ले लें या यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वजह से सेमिनार था कि भाई एग्रीकल्चर्स को फ़रोग देना है, एग्रीकल्चर्स की मदद करनी है और एग्रीकल्चर को अवेयरनेस देनी है, तो ताकि वो हम गंदम जो कंज्यूम करते हैं इतनी पैदा करें ताकि वो हमें बाहर से मंगानी न पड़े। बिलाशुबा गंदम की काश्त बढ़ने से मुल्क में गंदम की कमी के मसले पर काबू पाने में मदद मिलेगी, तो दूसरी जानिब काश्तकारों को माली फ़वाइद भी हासिल होंगे और सैलाब से तबाह किसान और काश्तकारों के लिए खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। रिपोर्टर आमिर अब्बास के साथ मोहम्मद आरिफ, रेडियो पाकिस्तान, हैदराबाद।